میرا نام ثناء اللہ ہے، ثناء اللہ خان، چیف کوآرڈینیٹر ہوپ پاکستان. جمال خان ترقی، ایکس سینٹرل چیئرمین اور کرنٹ ایگزیکٹو باڈی ممبر. انس بشیر، چیئرمین اسلام آباد زون. سعید بھائی سندھ زون ایگزیکٹو باڈی کے ممبر بھی ہیں اور ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر بھی ہیں. ندیم شریف صاحب ٹریول ایجنٹ ایسوسیشن آف پاکستان کے سربراہ ہیں اور ہوپ کے ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہیں. محمد کامران زیب صاحب کے پی کے ریپرزینٹیٹیو ہیں اور ہوپ ایگزیکٹو باڈی کے ممبر ہیں. حاجی عصمت کاکڑ صاحب چیئرمین بلوچستان زون. یہ پورے پاکستان کی نمائندگی آپ کے سامنے بیٹھی ہے. بات کی طرف آتے ہیں. 67,000 حجاج کرام کا مسئلہ ہے. ہر ایک کے منہ پہ ایک ہی سوال ہے کہ یہ غلطی کس کی ہے. آج میڈیا کے توسط سے یہ چیز ہم عوام کے سامنے لانا چاہتے ہیں، اپنے حجاج کرام کو بتانا چاہتے ہیں، اپنے ایس جی اوز کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس 67,000 حجاج کے رہنے کی مین ریزن کیا ہے. ایک بات بار بار کی جاتی ہے کہ ہم لوگوں نے سعودی عرب سے دی گئی ٹائم لائن کو میٹ نہیں کیا اور ہمارے پیسے بر وقت وہاں نہیں پہنچے. یہ بات اس حد تک تو ٹھیک ہے. بیسیکلی ہمارے دوست ملک جو انتہائی مہربان اور حاجیوں کے معاملے میں انتہائی خدمت والے لوگ ہیں، انہوں نے نئے سیٹ اپ کے مطابق یہ طے کر لیا ہے کہ جیسے ہی ایک حج ختم ہوتا ہے اگلے حج کی پالیسی دے دی جاتی ہے. پاکستان کو بھی حج 2026 کی پالیسی 25 کی پالیسی حج کے فوراً بعد دے دی گئی. اس پالیسی کے مطابق ہمیں اپنے کام کے لیے محدود وقت دیا گیا تھا اور یہ وقت صرف پاکستان کو نہیں دیا جاتا، پورے دنیا کو دیا جاتا ہے جہاں جہاں سے حجاج کرام میں آنا ہوتا ہے. اس لیے ٹائم لائن صرف پاکستان کے لیے مخصوص نہیں ہے. پاکستان میں لیپس اس وجہ سے بنا، سب سے پہلے تو 2.5 مہینے اگست میں جو حج پالیسی آنی تھی وہ نومبر میں آ کے اپروو ہوئی، تو 2 سے 2.5 مہینے وہ ضائع ہو گئے. پھر 27 نومبر پہ جب پالیسی منظور ہوئی تو 28 نومبر پہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اپنے داخلے شروع کر دیے. اب چاہیے یہ تھا کہ آلریڈی ہم تھوڑے ڈیلے ہیں تو گورنمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے داخلے سائملٹینیسلی شروع ہونے چاہیے تاکہ بر وقت اس ٹائم لائن کو میٹ کیا جائے. 3 سے 3.5 مہینے انہوں نے اس چیز پہ لگائے کہ پہلے گورنمنٹ سیکٹر کے حجاج کرام کو پورا کیا. دیکھیں مارکیٹ میں ہر کسی کا اپنا کلائنٹ ہوتا ہے. جس نے سرکار کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ سرکار کے ساتھ جاتا ہے، جس نے پرائیویٹ کے ساتھ جانا ہوتا ہے وہ پرائیویٹ کے ساتھ جاتا ہے. یہ 3 مہینے جو ضائع کیے اور ہمیں پھر آگے انہوں نے 10 جنوری کو الاؤ کیا پروویژنلی کہ اب آپ حج کی بکنگ کریں، جس کا فارمل لیٹر جو ہے وہ 14 پہ وصول ہوتا ہے اور فائنل پیکیجز کی اپروول 18 مارچ پہ آتی ہے. اب 10 جنوری اور 18 مارچ کے درمیان کے فاصلے کو بھی دیکھا جائے. ہم نے ریکویسٹ کی کہ پاکستان میں پہلے 500 کا کلسٹر ہوتا تھا، 500 کا عدد ہوتا ہے. چونکہ سعودی تعلیمات کے مطابق ہمیں 2000 کا کلسٹر بنانا تھا اور 2000 کے لیے فنڈ ریمیٹنس بہت زیادہ ضروری تھی اور ہماری فنڈ ریمیٹنس ساری لیگل ہوتی ہے، تھرو اسٹیٹ بینک ہوتی ہے. تو وہ پیسے بھیجنے کے لیے انہوں نے آفیشیلی لیٹر جو شروع میں لکھا اکتوبر 2024 میں، وہ صرف زون 1 اور زون 2 کے لیے تھا. اس بنیاد پہ وہ لوگ جو کم پیکیجز کرتے تھے ان کی اپروول بھیجی ہی نہیں تھی. 10 جنوری کے بعد ان کا لیٹر جاتا ہے اور باقی زونوں کے لیے ہم ریمیٹنس شروع کر دیتے ہیں. ظلم یہ ہے کہ ہمارے منظم جس کے عدد 2000 پلس میں ہے اس کو صرف $3 لاکھ پر ڈے کی اجازت تھی. 14 فیبروری پہ ڈے اینڈ مطلب اینڈ ہونا ہے
اور 14 जनवरी पे आपको अलाउ किया जा रहा है, उसकी जो अमेंडमेंट है वो 18 मार्च पे आ रही है। अब ये देखें कि 14 जनवरी से 14 फरवरी के दरमियान सिर्फ 1 महीना बनता है। इस 1 महीने में अगर छुट्टियों के दिन निकाल दी जाए, सैटरडे संडे हमारा बैंक हॉलिडे होता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि इतने थोड़े वक्त में ये सारी ट्रांसफर हो सके। फिर हम प्राइवेट सेक्टर जो है वो डॉलर को हैच नहीं कर सकते स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ। गवर्नमेंट अपने हाजियों के लिए डॉलर को हैच करती है, उसको 1 क्लिक में 100 मिलियन भी डॉलर भी बेच सकती है, जबकि हम सिर्फ 3 लाख डॉलर बेचते हैं। वो भी कमर्शियल बैंकों के जरिए भेजा जाता है, तो उनके लिए एक शर्त है कि उनके नेशनल अकाउंट में इतने बैलेंस मौजूद हो, तो ऑटोमेटिकली हमारा टाइम स्पेन वहां लग गया। ये एक टेक्निकल रीजन थी जिस पे बात हो सकती थी। हमारी मिनिस्ट्री ने एक ही चीज उठाई कि जी उनके साथ हमारा मुआहदा हो गया है, अगर आप 14 फरवरी तक कर नहीं पाएंगे तो ये आगे हो नहीं सकेगा। जिस मुआहदे की बुनियाद कह रही है उस मुआहदे का क्लास 6 क्लियरली एक बात कर रहा है, क्योंकि हमें वहां कहा जाता है कि आपको इस जोन में इतना आदत, इस जोन में इतना आदत, इस जोन में इतना आदत मिलेगा। उसी मुआहदे का क्लास 6 कहता है कि अगर आप प्रोटोकॉल के मुताबिक 14 फरवरी को पूरा नहीं कर पाए तो फिर हज मिशन को वहां जगह दी जाएगी जो उनके पास जहां जहां अवेलेबल होगी। तो हमने कहा जहां अवेलेबल है हमें दे दे। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो जगह वहां मिलती है हमारी वजारत को, उनका हक है, क्योंकि 50% प्राइवेट सेक्टर के हो जहाज हैं, 50% गवर्नमेंट सेक्टर के हो जहाज हैं, तो इस मिली हुई जगह को आधा देना उनका काम है प्राइवेट सेक्टर को। एक बात मीडिया के सामने लाना चाहता हूं कि वहां प्राइवेट सेक्टर का वजूद ऐसे नहीं है कि आप जाके वहां इदारों से बात कर सकते हैं। हमारा वहां G2G एग्रीमेंट होता है, जो भी काम होता है वो थ्रू पाकिस्तान हज मिशन होता है, मिशन की नुमाइंदगी होती है। अगर हमें प्लाट मिलते हैं वहां उसके लिए मिना अरफात के लिए, वो भी थ्रू ओपैक मिलते हैं। ओपैक को 39,800 की अदद दिया गया जोन 2 में, जिसमें से उन्होंने एक प्लाट भी प्राइवेट सेक्टर को देना मुनासिब नहीं समझा। वजह ये थी कि वो जमारात के करीब थी। तो खामखा में मुख्तलिफ हर्डल्स बना के इस चीज को ना सिर्फ लेट किया गया बल्कि नाकाम करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से आज 67,000 रोजाना कराम रह गए। इसमें हम सिर्फ एक मुतालबा करते हैं, हम कहते हैं जी रह गए हैं, अल्लाह का नसीब अल्लाह की तरफ से था, लैप्सेस हुए। इस लैप्सेस को फाइंड आउट करने के लिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के हम इंतहाई मशहूर हैं, जिन्होंने एक फॉर्मल कमेटी बनाई जो इस चीज की तहकीकात करे कि आया ये फॉल्ट किसके बिहाफ पे है, हमारे बिहाफ पे या मोरा के बिहाफ पे, और जो भी इसमें इन्वॉल्व पाया गया उसको सजा देना लाजिम करार दिया गया है। हम इस पर खुशाइंद हैं, बल्कि ये मुतालबा करते हैं कि इसके साथ एक जुडिशियल कमीशन भी बनाया जाए ताकि ट्रांसपेरेंट तरीके से ये पूरी की पूरी आगाही आम आवाम के सामने आ सके। अब हम और इसके साथ साथ मीडिया ट्रायल को भी रखा जाए ताकि बात ओपन पब्लिक तक पहुंचे कि कसूरवार कौन है। अब हम सिर्फ एक गुजारिश करते हैं मीडिया के जरिए अपनी मिनिस्ट्री से, हमारी अपील है वो ये है कि हाजी रह गए। इन हाजियों ने जो पैसे दिए थे वो अल्हम्दुलिल्लाह मैक्सिमम ट्रांसफर होकर सऊदीया में ई वॉलेट में मौजूद है। बाकी दुनिया में भी ये इशू आया, सिर्फ पाकिस्तान के साथ नहीं आया, क्योंकि एक नई इम्प्लीमेंटेशन थी। नाइजीरिया के साथ आया, अल्जायर के साथ आया, बांग्लादेश के साथ आया, इंडिया के साथ आया। बहुत से मुमालिक ने अपने जो फंड ट्रांसफर किए हुए थे वो वही रोक लिए ताकि 2026 के हज के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सके। चूंकि हज के फौरन बाद 12 तारीख को नई पॉलिसी का ऐलान होना है, हमारी दरख्वास्त है अपनी मिनिस्ट्री से, अपनी हुकूमत से हम अपील करते हैं कि खुदारा हमारे पैसे भी उन्हीं सऊदी अरब में उन्हीं अकाउंट्स में मेंटेन रखे जाएं ताकि ये हज्जाज की अमानत है और ये हज्जाज को अगले साल हज के लिए एलिजिबल करार दिया जाए।
ہمارا کوئی زیادہ مطالبہ نہیں ہے. ایک بات کرتے ہیں کہ حاجی حج سے رہ گیا ہے، اس وقت وہ نہ سرکار میں جا سکتا ہے، نہ پرائیویٹ میں جا سکتا ہے، نہ مجاملہ کی اتنی بڑی تعداد مل سکتی ہے. اور حاجی ایک مرتبہ اپنا بجٹ نکال کے ہمیں دے چکا ہے اور ہمارے توسط سے انہوں نے تھرو اسٹیٹ بینک یہ پیسے بھجوا دیے. ملک میں انفلیشن ریٹ بڑھتا ہے، خدا نہ کرے کل کو انفلیشن ریٹ زیادہ ہوتا ہے، اللہ نہ کرے، تو ایک عام حاجی کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آئے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ سعودیہ الحمدللہ ایک نئے پیٹرن پہ جا رہا ہے. انہوں نے ٹائم لائن حج کے فوراً بعد دینی ہے. اگر ہم یہ پیسے واپس منگواتے ہیں تو ایک لمبا چینل بن جائے گا اس کے واپس آنے میں، اور پھر دوبارہ نئے حاجیوں کو بھیجنے کے لیے ہمیں پیسے بھیجنے ہیں. تو خدا نہ کرے اگر وہ پھر ڈیلے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ترتیب بن جائے گی کہ ہر سال حاجی رہ گئے. تو یہ ایک سازش ہوگی کہ اگر ان کو واپس منگوایا جاتا ہے تو پھر اس سسٹم کو فیل کرنے کی ایک بھرپور سازش ہوگی. ہماری درخواست ایک ہی ہے کہ ان حاجیوں کو کنسیڈر کیا جائے آنے والے حج کے لیے. اسی پیکیج پہ ہم لوگ، ہماری آرگنائزیشن، ہمارے ایجیوز جو بھی نقصان ہوا ہے اس کو ہم خود برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم انہی حاجیوں کو اسی پیکیجز پہ انہی سہولت کے ساتھ اگلے سال حج پہ لے جانے کے لیے تیار ہیں. ہم تیار ہیں. ماشاءاللہ سعودی عرب سے کوئی ایسی مشکل نہیں ہے، پاکستان کے حوالے سے ہے، صرف پاکستان کا ایشو ہے کہ یہ ان ایجیوز کو، ان حاجیوں کو اگلے سال کے لیے کنفرم کر دیں. جزاک اللہ خیر. ہاؤس از اوپن فار کوسچن اینڈ ثناءاللہ صاحب، آپ جب ایگری ہیں، آپ کی تنظیم ایگری ہے کہ ٹھیک ہے جو 67,000 حاجی رہ گئے ہیں جی اس کا تو کوئی حل نہیں ہے، لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ آپ پیسوں کا کیوں مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ پیسے، کیا حکومت نے کہا یہ حاجیوں کے لیے مطالبات ہیں یہ پیسے آپ اگر ریٹرن کریں؟ بہت اچھا کوشچن کیا. سب سے پہلے تو دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ 100% حاجی کہیں کہ جی ہم اگلے سال جائیں. ہو سکتا ہے 90-95% جا رہے ہوں، 5% 10% نہیں جانا چاہ رہے. جی جو حاجی وہاں سے رہ گئے ہیں یا نہیں جانا چاہتے یا کسی اور ایجیوز کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، ہم نے ہاؤس اوپن رکھا ہے، ان کو ہم پورے کی پوری پیمنٹ واپس کریں گے. ایسا ایشو نہیں ہے. اس پیسوں کو وہاں رکھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم جب یہاں سے پیسے بھیجتے ہیں تو اس کے ایک پورا سسٹم ہے. اس میں ہمارے جو کنٹریبیوٹنگ پارٹنرز ہیں وہ منظم کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں. بینک کا ٹی ٹی بینک سیلنگ ریٹ کے مڈ ریٹ پہ ٹرانسفر ہوتی ہے فنڈ، اور یہ فنڈ آگے ڈالر میں کنورٹ ہوتا ہے، ڈالر کنورٹ ہو کے ریال میں جاتے ہیں. تو اتنے لمبے پروسیس سے ہو کے یہ اماؤنٹ وہاں پہنچی ہے. اب اگر یہ ساری محنت کہاں چلی جائے گی، ڈالر کا ریال کا ریٹ 74.5 اور 75 تک گیا تھا، اللہ نہ کرے یہ زیادہ ہوتا ہے تو پھر تو ان پیکیجز میں ہم نہیں کر سکیں گے. یہ پیسے وہاں امانت پڑے ہوئے ہیں، ان حجاج کرام کے ہیں. یہاں کے حجاج کرام اگر اپنا کچھ واپس لینا چاہتے ہیں فار دیٹ ویری پرپز وی آر اویلیبل. ہمارے آفیسز اویلیبل ہیں، ہم خود اویلیبل ہیں، ان کو مینیج کر سکتے ہیں. ثناءاللہ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ 2005-6 سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ کبھی بھی ایشو نہیں آیا اس سے پہلے. یہ جو آپ نے سارے تفصیلات بتائی ہیں اپنے پارٹ میں، منسٹری کا ایک اپنا موقع ہے، لیکن کوشچن یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تیسری خرید کی ہے اس ٹائم میں، یہ سارے ڈیلے ہوئے اور ان کا نام ہے طاہر حسین صاحب. یہ جو سابق سیکرٹری تھے ذوالفقار حیدر صاحب، انہوں نے ان کو یہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈیل کی کہ ان کو سرپرست بنا لیں. پہلے آپ نے بنا لیا، پھر وہاں پہ سعودی تعلیمات جو تھی آپ کو ڈی ڈی آر کہتا رہا کہ آپ پیسے بھجوائیں. آپ نے اپنے پارٹ پہ نیشنل بینک میں ذکر کیا ہے، اس کا اسٹیٹ بینک کا ایشو ہے کہ آپ اس کے اماؤنٹ نہیں ملوا سکتے. لیکن جب آپ کو طاہر حسین صاحب کہتے رہے کہ میں کروا دوں گا، آپ اس سلسلے میں ان کو سرپرست بھی بنا دیا. ماشاءاللہ آپ 2005-6 سے کام کر رہے ہیں، کامران دیر صاحب ہیں، آپ جماعت رکھیں صاحب، آپ سارے سسٹم کو جانتے ہیں. تو آپ ڈیلیبریٹلی اس طرف کیوں گئے، کیوں ٹریپ ہوئے آپ اس طرف؟ دیکھیں جی، سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے. اللہ پاک جو ہے وہ معاملات کو سدھارتا ہے، بگاڑتا ہے. ہم 2004 سے یہ گروپ میٹنگ کا کام کر رہے ہیں. وکیل احمد خان صاحب کو اللہ پاک علی کے رحمت کرے، اس وقت سے یہ کام ہو رہا ہے. آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنی بڑی تعداد میں حاجی رہے. یہ بیسیکلی جو
चेंज आई है सिर्फ सिस्टम के चेंज होने की वजह से आई है। बेसिकली सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है ये इशू। देखें, अगर होप को मुर्द इल्जाम ठहराया जाए या सिर्फ मोरा को ठहराया जाए तो भी मैं इसे ज्यादती इसलिए समझूंगा कि बांग्लादेश में ना होप है ना मोरा है, इंडिया में ना बांग्लादेश है ना मोरा है, नाइजीरिया में ना होप है ना मोरा है, लेकिन 5 क्लर्कर्स जो मिनिस्ट्री के अंदर हैं उन्होंने इसको फेल करने की कोशिश की। आउटर कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जो चीज है अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, हमने दाखिले लिए हैं, दाखिलों को हम ऑन करते हैं, इनके पैसों को हम ऑन करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो सेटअप में मौजूद है। सनाउल्लाह साहब, ये बताइएगा जैसे आपके साथ मुसलसल इस मामले में खुसूसन 19 फरवरी के बाद जो है मैं आपसे कर रहा हूँ, ये बताइएगा कि अब आप कह रहे हैं कि इसमें सारी गलती मोरा की भी नहीं है, निजी टूर ऑपरेटर्स की भी नहीं है, लेकिन मसला ये है कि जो 67,000 यहाँ की जो 63,000 से ज्यादा हाजी, 67,000 हम बता रहे, 63,500 से ज्यादा जो हाजी हैं, इन हाजियों का कसूर क्या था? इनके साथ आप अब कैसे जो है वो बर्ताव करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि हम पैसे भी वापस कर सकते हैं, दूसरी तरफ 12 ज़िलहज्जा या 13 ज़िलहज्जा को नई पॉलिसी आएगी। जब तक नई पॉलिसी नहीं आती उस वक्त तक आप कैसे यकीन के साथ ये कह सकते हैं कि अगले साल आप इसी पैकेज के साथ इन्हीं हाजियों को जो है वो फैसिलिटेट करेंगे? ये बताइएगा। ये इंतजार भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेट्स डिस्कस ऑन दिस। आज हम जिस मकसद के लिए बैठे वो मकसद है ये। सबसे पहली बात तो ये कि हुज्जाज पाकिस्तान को कोटा मिलता है और पाकिस्तानी हाजी उस पर सफर करते हैं। ये जिनको हमने बुक किया ये पाकिस्तानी हाजी है। एक मिसहैप हो गया, एक नए सिस्टम को समझने में, अडॉप्ट करने में वक्त लग गया। विद इन अ क्लिक देखें, बाज मुल्क ऐसे थे जिन मुल्क के सफारत खानों ने या जिनके हज मिशन ने उनको बाकायदा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, इवन दोज कंट्रीज वर नॉन इस्लामिक, लेकिन उन्हें सपोर्ट दी गई। एक बात वाज़ेह करना चाहता हूँ, हमें जो फर्स्ट अटेम्प्ट में कहा गया था कि जोन की पेमेंट कर दे, जोन मीन वहां की जमीन, खेमे की जमीन की पेमेंट करनी होती है जो किराना को जाती है, वो हमने 77,000 रुजात की 14 फरवरी तक कर दी थी। इम्प्लीमेंटेशन जब सेकंड हमारे ऊपर आई तवाफा की तो दैट वाज अ ह्यूज अमाउंट। अब वो इतनी अमाउंट इतनी देर में शिफ्ट करना पॉसिबल नहीं था। जो पैसे आज हमने वहां भेजे हैं, जो वहां मौजूद हैं, वो इस चीज का सबूत है कि हमने पैसे भेजे। देखिए, मेरी गवर्नमेंट या मेरी अपनी मिनिस्ट्री से एक ही कहा कि अगर 14 फरवरी को उन्होंने महसूस किया कि अब आगे नहीं जाना चाहिए, उनको 48 घंटे हमें दिए, 48 घंटों में जिसने डालने थे डाल दिए। 21 फरवरी को इनको ये सिस्टम ही बंद कर देना चाहिए था। इसको जनाब स्टेट बैंक को एक ही इंस्ट्रक्शन जानी थी कि नो रेमिटेंस। आपको ये पता है कि मुल्क से जब डॉलर बाहर जाता है ये बहुत बड़ा जोर मांगता है। फिर हम जैसे कमजोर इकोनॉमी वाले जब इसको फॉलो करते हैं तो वाकई मुल्क कौम के लिए रिजर्व को भेजना आसान नहीं होता। अगर ये 21 को ये सर्कुलर कर देते तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ना होती, उतने ही पैसे गए होते जितने पैसे वहां मौजूद थे। साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, आप अगले साल की बात कर रहे हैं, तो वज़ीर-ए-आज़म ने जो तहकीकाती कमेटी बनाई है जो आपको इंतजार करा देगी, तो अगले साल तक आप लोगों की तैयार हो जाती है तो आप तो कहीं भी नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा जिनके आपने पैसे जमा करवाए, उनका क्या? सबसे पहली बात है कि हम खुद उस तहकीकाती कमेटी को बनाएंगे। एक होती है ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है कंपनी। एक कंपनी में एक शख्स पर एफआईआर हो सकती है, कंपनियां नहीं जाती। फ्लेक्सो वेलकम का सीईओ तो थाने में जा सकता है, लेकिन फ्लेक्सो वेलकम जो है अपना बिजनेस करती रहती है। हमने वो जांच कराम जो है वो बाकायदा हमारी ये मुलजिमीन, हमारी रिक्वेस्ट इस वजह से नहीं है कि कमेटी को रोका जाए। हम तो वेलकम करते हैं कमेटी को, हम तो जुडिशियल कमीशन की भी डिमांड कर रहे हैं कि साथ में आ जाए। और ये वो बंदा करते हैं जिसको पता होता है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मौके में जी आपने अपना पेश किया है और बड़े तरीके से बात की है और बड़े तरीके से कुछ सवालात को आपने गोल भी कर दिया है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि कभी आपने ये कोशिश भी की है कि आप पंजाबी में कहते हैं अपनी मिट्टी की तरह डाल फेंकने वाली बात,
کئی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں آپ بہت بڑے کام کر رہے ہیں لوگوں کو کہ اکثر تو اپنے پورا کرنے کے لیے بڑھے کے جاتے ہیں لیکن کچھ لوگ جو ہے ڈاج کرتے ہیں وہاں جا کے کچھ کرتے ہیں. الحمدللہ میں نے پچھلے سال عامر صاحب کے کلسٹر میں تو ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ لوگ کے روڈ پہ کچھ ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے ہی غائب ہوتے ہیں ایجوکیٹر موبائل پہ لے کر جن کی بہتری کے لیے آپ نے کوئی ایسی پریس کانفرنس کی ہے کوئی ایسا جھنڈا چلایا ہے کے لیے نشان نہیں کیا کہ بکری خالی بیٹھے ہیں. بہت اچھا کوشچن کیا میں نے. یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں یہ بالکل برابر نہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ ہم 100% ایکوریٹ ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہوتا. اللہ نے جو تقسیم کی ہے وہ تو اپنی جگہ ہے. تاہم نظام کو بنانے میں ہم نے اپنے سعودی کاؤنٹر پارٹ کے ساتھ کر کے ایک نیا سیٹ اپ ڈیولپ کیا ہے. الحمدللہ میں گورنمنٹ آف سعودیہ کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے امیگریشن کا پروسیس لا کے پاکستان میں بٹھا دیا. اب لاہور اپنا اسلام آباد اور کراچی سے یہیں سے امیگریشن ہو جاتی ہے. جب ہم روڈ ٹو مکہ کے ذریعے جاتے ہیں تو ہمارے بسیں کھڑی ہوتی ہیں اور ہمارے وہ معلمین جو کاؤنٹر پارٹ میں تھے, میں نے آپ کو کہا یہ پورا سسٹم چینج ہو رہا ہے, تو وہ ان معلمین کی لازم ڈیوٹی بن گئی ہے کہ ہم سے ایک ارائیول رپورٹ لی جاتی ہے حجاج کرام کی, اسی طرح ڈپارچر رپورٹ لی جاتی ہے. اگر ایک بھی حاجی جا رہا ہے تو وہاں سعودی کاؤنٹر پارٹ پہ جس کمپنی کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہے وہ اس کو وصول بھی کرے گا, اس کنسرن بلڈنگ میں پہنچائے گا. پہلے یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض لوگ کوئی بلڈنگ نہیں لے پاتے تھے. اب لازم نہ صرف وہ بلڈنگ لے گا بلکہ حاجی سے پہلے, حاجی کے آنے سے پہلے اس بلڈنگ کو کراس ویریفائی اور چیک کیا جائے. سلامت صاحب جی سلامت صاحب ایک چھوٹا دیکھیے یہاں پہ پر اس بات کی کیا ایشورٹی ہے کہ آپ کو کوٹا ملے گا, اسی کمپنی کو کوٹا ملے گا اور ہم لوگ جائیں گے. جیسے اس دفعہ ہم لوگوں کو کوٹا نہیں ملا تو نہیں جا سکے. اگلی دفعہ کی گارنٹی بتا دیں کہ ہمارے پیسے سیف ہیں, کہ ہمیں پریفرنس دی جائے گی 67,000 کی. جی یہ سوال لے لیں, سوال لے لیں, یہ بڑی صاحب سوال لے لیں. 2000 کی اس میں آپ کی کیا کنفیگریشن, یہ بڑا ایشو تھا اسٹیٹ بینک کا. ان بات کو جب آپ کو کہا گیا تو اور اماؤنٹ تھی, اور جب 2000 کے 10% کی بات کی تو زیادہ ہو جس میں آپ آتے آگے پھنس گئے. وہ کیا ایشو تھا؟ اچھا تیسرا سوال بھی اگر آپ لے لیتے تو کٹھے جواب دے دیجیے گا. ایسا ہے کہ میرے رائٹ لیفٹ اور میرے بیک سائڈ سے یہ سوالات آ رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں پر موجود ہیں جو حج پہ جانے والے ہیں اور وہ یہ امید لے کر کے آئے ہیں کہ آپ یہ اناؤنسمنٹ کریں گے کہ جن حاجیوں کو حج پہ نہیں بھیجا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, یہ جو بھی معاملات ہیں ان کو ہم اناؤنس کریں گے کہ پیسے واپس ہوں. جبکہ آپ کی پریس کانفرنس میں یہ اناؤنسمنٹ کی وہ نیکسٹ ایئر کا جو ہے اس کو رکھ دیا گیا, تو ان کے خدشات جو ہے اس پہ آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ اور سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کی یونین نے جو اسٹے لیا تھا وہ کیا وجہ بنی تھی اور اس اسٹے کا کیا بنا؟ اسٹے کا کوسچن پہلے یہ ایک کوسچن کا جواب دیجیے. سب سے پہلے بات یہ کہ میں اپنے بیٹے کو مثال دیتا ہوں. آج ہم یہاں بیٹھے تھے, شاید آپ تھوڑا لیٹ آئے. ہم اس اپیل کے لیے آئے ہیں کہ گورنمنٹ انہی این جی اوز کو اور ان حاجیوں کو جن کے داخلے مسار پہ چڑھ چکے ہیں, مسار سعودی سسٹم ہوتا ہے جس میں ہم ان حجاج کرام کی فیڈنگ کر چکے ہیں, نہ وہ فیڈنگ چینج ہونے والی ہے اور نہ گروپ چینج ہونے والے ہیں. اپیل کے لیے آپ لوگوں کے سامنے اس طرح بیٹھے ہیں کہ آپ ہمارے دست کے بازو ہیں, آپ ہماری آواز ہیں. یہ آواز اس ایوان میں جانی چاہیے کہ اگر ہم ایلیجیبل ہوں گے تو حاجی کو لے کے جائیں گے. اگر ایلیجیبلٹی کی اپیل لے کے ہم آئے ہیں تو آپ کے سامنے کسی اپیل کے لیے آئے. if otherwise اگر واپسی کی بات ہوتی ہے تو پھر طریقہ کار گورنمنٹ نے دینا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں جو شیڈول دیتی ہے وہ شیڈول ہم اپنے ہاتھوں سے دیتے ہیں. دوسرے ممالک نے چونکہ اس پہ کام کیا تھا اور وہ ریٹرن میں موجود ہے, تو ہم نے اپنی یہ ریکویسٹ اس ایویڈنس کے ساتھ پرائم منسٹر آف پاکستان کو بھی بھجوا دیے, اپنے منسٹر صاحب کو بھی بھجوا دیے, اور ساتھ میں اپنے سیکرٹری صاحب کو بھی جمع کرا دیے کہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے اگر وہ ممالک کر سکتے ہیں تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اب آتے ہیں اسٹے کی طرف. بھائی نے سوال کیا اسٹے کی وجہ سے ٹائم کا ڈیلے. اسٹے 31 کو آ رہا ہے اور 6 کو ختم ہوا. اس کی بیک گراؤنڈ میں جانے کی ضرورت ہے. ہم نے اسٹے لیا تھا اپنی شناخت کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے.
इस डॉक्यूमेंट्स में एक डॉक्यूमेंट है जिसको रिकग्निशन लेटर कहते हैं। एक रिकग्निशन लेटर होता है, वो किसी लड़के के पास वो रिकग्निशन ले ये आ रहा है कि मैं उसको दिखा दूं। ये रिकग्निशन लेटर है कंपनी का, ये हमें मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर की तरफ से मिलता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अल-वहाब मुनज़्ज़िम जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर है 13 एनजीओस का, 13 नहीं 18 एनजीओस का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टनर है। अब ये 18 एनजीओस के नाम इसमें लिखे हुए हैं। अगर एक मुनज़्ज़म को एक वक्त में 2000 का कोटा दिया जाता है तो एक तो हैंडलिंग इशू होता है, दूसरा इस मुनज़्ज़म के नीचे 18 ऑफिसेस काम करते हैं जो हाजी कराम को बुक करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं मेरा ताल्लुक लंडी कोतल से है, तो लंडी कोतल का जो हल्का अहबाब है उसको बुक करना भी मेरे लिए आसान, उसको रिफंड देना भी मेरे लिए आसान, तो ये मुझे उस सोसाइटी में रहना होता है। इस मुनज़्ज़म के भी जितने कंट्रीब्यूटिंग पार्टनर हैं वो कलेक्टिवली लेते थे। चूंकि मोरा एक नाम की तरफ जा रही थी, हमारे सिर्फ अदालत जाने का मकसद ये है कि ये बंदा 2004 से काम कर रहा है, आप एक कलम में जुम्बश इसकी शनाख्त को खत्म ना करें, इसकी शनाख्त को अपनी जगह रहने दें। इसका एक प्लस पॉइंट ये होता है कि बड़े मुनज़्ज़म के फॉर्म को वो पकड़ के मजबूती से रख सकता है, क्योंकि गोली सोली इंचार्ज वो नहीं होता, वो इनकी मशावरत से चलता है। इस वजह से गए थे स्टेट बैंक के अपना सेनेट ऑफ पाकिस्तान की रूलिंग आई, सेकंड 2 या 3 तारीख थी और 5 तारीख पे हमने वापस रिक्वेस्ट जमा करा दी। 6 को हमारा स्टे वापस हो गया था, लेकिन उस स्टे में हमने तो वापस कर दिया। उस स्टे के आते ही स्टे मैंने लिया था कि पानी नहीं पीना या मोबाइल नहीं यूज करना, उन्होंने तो कमरा ही लॉक कर दिया। सऊदी हमारे आईडी ब्लॉक कर दी, हमारी सारी चीजें ब्लॉक कर दी, ना फंड ट्रांसफर हो रहा था, ना आईडी में हम प्लॉट बुक कर पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो मैंने तो रिक्वेस्ट एक टोपी की थी, तुमने तो मेरे कपड़े उतार। हमारा आपसे ये सवाल है कि मैं भी हाजी हूँ, ठीक है। मैंने गवर्नमेंट से अप्लाई किया हुआ था हज का, तो मैं प्राइवेट में आया, यहाँ गवर्नमेंट में इश्यूज होते हैं, मैं प्राइवेट वालों ने सर्विस किया कि यार आप प्राइवेट में आ जाए, आपका हज हो जाएगा। तो आप प्राइवेट में आके हमने सारी फुल पेमेंट दी, लेकिन बिकॉज जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस ये रखा कि 25% पेमेंट एक हाजी की आप लोग बाहर भेजते हैं। ये सर सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए बोले ना कि 25% जो पेमेंट है आप लोग एक हाजी के बाहर भेजते हैं, बाकी पेमेंट आप लोगों के पास होगी, ठीक है। अब आप लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, इसमें हाजियों का तो कोई कसूर नहीं, एक तो उनका हाजी भी नहीं हुआ, क्योंकि आप लोग मेरे भी कम ओनर से मेरे सब झूठ पे झूठ बोल रहे हैं कि आप सफर करें, तैयारी करें, आप लोग हज में जाएंगे, और कहीं भी हर न्यूज पे हर जगह एक ही बात बनती है। और हमने अपनी एक तो हज में हम लोग हर तरह से हम लोग, और हमारे पैसे भी आप लोग के पास है, और आप लोग कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पॉलिसी बनाई, हमने पेमेंट गवर्नमेंट को लेके कि हमने पेमेंट प्राइवेट हाजियों को सर इसमें एक चीज ऐड कर लें कि उन लोगों ने हमें कहा था कि आप जा रहे हैं, जब हमने उन्हें फरवरी में पेमेंट की उस वक्त उन्हें हमें कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था कि हमारे इस तरह के इश्यूज चल रहे हैं। जिन लोगों ने हमें मिस गाइड किया इस साल, आया कि हमें नेक्स्ट ईयर उन पे जज करना चाहिए, ये काइंडली हमें बताएं। सबसे पहली बात तो ये बड़ा मैं नदीम साहब को एक जवाब देना चाहूंगा और हाउस की भी तवज्जो चाहूंगा। देखिए हमारे एनजीओ ने आपसे अगर कोई बात की थी इस हवाले से, तो उसका एक मेजर इशू ये है, ये एक लेटर है, मैं आपको बता दूंगा, ये एक लेटर है, मैं अभी आपको पढ़वा भी दूंगा। ये ऐसा लेटर है जो नदीम साहब की बात का जवाब है। इस लेटर में मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर
ایک طرف تو ہمیں کہہ رہی ہے کہ آپ 21 تاریخ کو ختم ہو گئے، آپ 21 تاریخ کو ختم ہو گئے، یو آر بلائنڈ. لیکن ساتھ میں جتنے کرسپونڈنس کر رہی ہے اس پہ آپ دیکھ لیں 28 مارچ تک ہمیں کہہ رہی ہے کہ حاجی کے بیاہ پہ آپ 17,000 ملیشیا ریلیجس فیئر میں جمع کرائیں. اگر مجھے 28 مارچ میں بھی وہ پیسے مانگ رہا ہے، میری ترسیل بھی ہو رہی ہے، تو میں کیسے سمجھوں؟ یہ تو ابھی 2 دن پہلے پریس کانفرنس ہوئی ہے نا. اس سے پہلے ہمارا گلہ صرف یہ ہے کہ اگر نہیں کرنا تھا تو ہمیں بر وقت کہہ دیتے. یہ لیٹر 28 مارچ کا ہے. بزنس آپ کر رہے ہیں، بزنس آپ کر رہے ہیں، پروفٹ آپ کما رہے ہیں، پیسے حاجیوں کے کیوں پھنس رہے ہیں؟ میرا کوشچن ہے آپ سے، آپ کے جو حاجی ہیں، جو حج آرگنائزیشنز والے ہیں، وہ پیسے اب دبا رہے ہیں. ایک بندہ وہ ابھی جا رہا ہے، وہ اگلے سال حج نہیں کرنا چاہ رہا، آپ اسے کہہ رہے ہیں گورنمنٹ پیسے واپس کرے گی، وہ کیوں؟ آپ کیوں نہیں کریں گے؟ پروفٹ آپ کما رہے ہیں. ہم نے پیسے واپس کرنے کے حوالے سے تو بات ہی ایسی کی ہے کہ جو جانا چاہتے ہیں اب یہاں چلے جائیں، جو نہیں دینا چاہتے اپنا ریفنڈ کا واپس کا کلیم کریں. ہم ان کا ریفنڈ دینے کے لیے تیار ہیں. سر آپ کو ایز اے بینچ مارک یہ یوز کر رہے ہیں کہ آپ کی کمیٹی فیصلہ جو دے گی اس کے اکارڈنگلی ہمیں ریفنڈ واپس کریں گے. جب آپ اپنے ایف جی او سے پوچھتے ہیں دیکھیں ایک بات یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے جو ایف جی اوز والے وہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. ابھی ندیم بھائی نے بات کی 25% انیشیل تھا. اب تو بلڈنگز کی پیمنٹس بھی اسٹیٹ بینک جا چکی ہے. ایسا نہیں ہے. اور یہ پیسے بھیجنے کے لیے میں آپ کو یہ ایویڈنس اس لیے دکھا رہا ہوں کہ پچھلے ہفتے تک ہماری ریمیٹنس موو ہو رہی ہے. جب آپ کی ریمیٹنس بھی جا رہی ہو، جب آپ کو لیٹر بھی مورا کے آ رہے ہو، جب آپ سے وہ چارج بھی کر رہے ہو 28 مارچ تک، تو ہاؤ کین یو سے کہ سسٹم انہوں نے سٹاپ کیا؟ یہ تو اگر انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کرنی تھی ان کو 21 کے بجائے مطلب جیسے 21 کو کلوز ہو گیا 22 کو کرنے چاہیے تھے. آج ایک بھی حاجی نہ رہتا. سر بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے. اٹس بٹوین یو اینڈ گورنمنٹ ویئر وی اسٹینڈ. حاجی کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے سر؟ دیکھیں نا ہم یہ دیکھیں ہم ایز اے بزنس مین نا اس میں ہمیں سفر تو نہیں کرنا چاہیے. ہم تو ایک مذہبی فریضہ ادا کرنے جا رہے تھے، اس پہ ہم لوگ سفر کیے. ہم چاہ رہے ہیں ہمیں آپ کو مطلب راہ دکھائیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں گے یہاں سے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہم حکومت سے ایک راستہ ایک اپیل لے کے آئے تھے کہ اگر ہمارے وہ مجاہد کرام جو جانا چاہتے ہیں اس کی ایڈجسٹمنٹ کے لیے ہمیں راستہ دیں. ادروائز الحمدللہ دیکھیں ایئر لائن کے پیسے یہاں ہوتے، ہم ایئر لائن والوں سے ڈاؤن پیمنٹ دے کے ریفنڈ دے رہے ہیں. جو گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس ہے وہ ریفنڈ دے رہے ہیں. نہ ہم اپنے آفیسز بند کر رہے ہیں، نہ کہیں آگے پیچھے ہو رہے ہیں. صرف اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اون کر رہے ہیں. آپ کو کوئی